اگر اسیب بھی ہوگا، اگر اللہ نہ کرے نظر بھی لگی ہوئی، اور سب سے خطرناک جو چیز ہوتی ہے وہ نظر ہے۔ نہ جادو اتنا خطرناک ہے، نہ جن اتنا خطرناک ہے، سب سے خطرناک چیز ہے نظر۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر پر بھاری ہوتی تو وہ کیا تھا؟ تقدیر پر بھاری ہوتی تو وہ نظر ہے۔ اور آپ نے فرمایا جوان اونٹ ہنڈیا میں پک جاتا ہے۔ نظر کیا ہے؟ نظر ضروری نہیں کہ میرے دیکھنے سے نظر لگتی ہے، بولنے سے بھی نظر لگتی ہے، نظر نابینے کی بھی لگتی ہے، نابینے کی بھی لگتی ہے، نظر امریکہ میں بیٹھے ہوئے کی بھی لگ جاتی ہے۔ آپ نے تعریف کی، اس نے آگے سے تعریف کی بغیر اللہ کا نام لیے، اثر ہو گیا۔ باپ کی بیٹے کو، بیٹے کی باپ کو، اپنی نظر خود لگ سکتی ہے، جن کی نظر لگ جاتی ہے۔ اب کیسے بچا جائے ان ساری چیزوں سے؟ میں کیسے بچوں؟ میری اولاد کیسے بچے؟ میرا کاروبار کیسے بچے؟ دیکھیں، آؤ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین کو کیا دم کیا کرتے تھے؟ جب فلک ناس آ گئی تو اس کے علاوہ کوئی دعا نہیں پڑھتے تھے، فلک ناس پڑھ کے دم کرتے تھے۔ ہمیں کیا حکم ہے؟ صبح شام کیا کیا کرو؟ 3 بار اخلاص فلک ناس پڑھا کرو، مغرب کے بعد 3 بار فجر اور فجر کے بعد پڑھو، اپنے آپ کو دم کرو، اپنے بچوں کو دم کرو۔ یقین جانے دعائیں یہ پڑھ کے آپ باہر نکلیں، آپ کو نظر لگانے والے بھی ہوں گے، حسد والے بھی ہوں گے، جادو کرنے والے بھی ہوں گے، جن بھی ہوگا، انسان بھی ہوگا، اللہ آپ کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے گا، مگر آپ کو یہ عمل کرنا پڑے گا۔ دیکھیں آپ نے فرمایا جس نے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اس کو صبح فجر کے بعد 3 بار پڑھ لیا، شام تک کوئی زمین و آسمان میں چیز اس کو ضر نہیں پہنچا سکتی، گارنٹی آ گئی۔ لیکن ٹائم مقرر کر دیا، جو صبح پڑھے گا، فجر کو پڑھے گا، مغرب تک اس حصار میں رہے گا۔ جب وہ مغرب کو نہیں پڑھے گا تو اس کا حصار ٹوٹ گیا، پھر اس کو جن، انسان جو بھی ہے، اس کو زر، جو بھی نظر بھی لگے گی، جو بھی ہوگا۔ ان سے بچنے کے لیے صبح شام کے اذکار ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں ہیں، جو آپ پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، انشاءاللہ العزیز اللہ نہ کرے جن کو تکلیفیں ہو چکی ہیں ان کا تو علاج ہوگا، اور جو اللہ کی فضل سے بچے ہوئے ہیں انشاءاللہ جنات، شیاطین، نظر، چاہے وہ انسان ہے چاہے وہ جن ہے، وہ اس سے شر سے محفوظ رہیں گے۔ اب اس بچی کا علاج میں بتا دیتا ہوں کہ اس کو جب شدت آئے، یعنی کہ 2 ٹائم اس کو دم کریں، زیادہ اس کو دم نہ کریں۔ جب وہ گفتگو میں وہ بولنا شروع ہو جائے چیز، تو اس کے ساتھ کوئی کلام نہ کریں، وہ دھمکی دے، کسی کا نام لے، اس کو بولو بس بھونکتا جا، جو بھی بھونکتا ہے میں پڑھتا جا رہا ہوں، اس پر اپنا جو بھی دم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے۔ اس میں مسلم کے اندر دعائیں ہیں، پھر وہ اپنا ایک مجرب کتاب ہوتی ہے، اس میں کچھ 32-33 آیات ہوتی ہیں، کچھ آیات سحر ہیں، اس طرح کی وہ بعد میں بتا دیں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ، کل کے پروگرام میں بھائیوں نے کوئی بندوبست کیا ہوا وہ دیں گے آپ کو۔ یہ ساری چیزیں ہیں، میرا بھی یہی کوشش ہے کہ میں لوگوں کو اس کا علاج خود بتاؤں تاکہ ان کی محتاجگی ختم ہو جائے۔ تو اس کا علاج یہی ہے میرے بھائی کہ نبی کو فالو کرو صلی اللہ علیہ وسلم، گھروں سے میوزک بند کرو۔ میوزک جو ہے نا یہ کھاد ہے اس کی، جنات کی، شیاطین کے اثرات کی۔ آپ دیکھتے ہیں یہ مزاروں پہ یہ ادھر ادھر قوالیاں ہوتی ہیں، میوزک بجتا ہے، لوگوں کو حال چڑھ جاتا ہے، یہ میوزک ان کی غذا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ساز کو ختم کرنے آیا ہوں، یہ زنا کا منتر ہے۔ اور آج تو ہم نبی کا نام تالیاں بجا بجا کر، میوزک بجا بجا کر لے رہے ہیں، یہ گوئیے جو مراسی ہیں، میوزک ہے، آج ہر گھر میں میوزک ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے سلفی صاحب میں 7 بار سورہ بقرہ پڑھتا ہوں، 7 بار سورہ بقرہ 17.5 سپارے بنتے ہیں، اور اتنے بڑے ہمارے وہ جماعت کے ساتھی ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، سب جانتے ہیں ان کے گھر میں یہ معاملہ۔ میں نے بولا کس نے تجھے اللہ کے بندے یہ بتایا؟ اب 7 بار بقرہ پڑھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھی جائے نا وہاں شیاطین نہیں آتے، جس گھر میں بقرہ پڑھی جائے وہاں شیاطین نہیں آتے، جس گھر میں روزانہ 7 بار سورہ بقرہ پڑھے پھر بھی جنات تباہی مچائیں تو پھر کوئی نہ کوئی تو مسئلہ ہے۔
میں نے بولا زیادہ پڑھائی جو ہے وہ بھی نقصان دیتی ہے، اس کے لیے بھی آپ کے جسم کے اندر اللہ نے کچھ اجزاء رکھے ہیں جو کہ سونے سے وہ پورا کر دیتی ہے، وہ قدرت کا ایک سسٹم ہے۔ جب آپ لمبی لمبی پڑھائیاں کریں گے پھر بھی آپ پر جنات غالب آ جائیں گے۔ مسنون طریقہ ہے، ٹائم پر نماز پڑھو، ہر نماز کے بعد ایک بار آیت الکرسی پڑھو، اور بہت سارے میرے بھائی آیت الکرسی بغیر اعوذ باللہ کے پڑھتے ہیں۔ یاد رکھنا اعوذ باللہ کے بغیر کوئی آیت پڑھی جائے وہ اثر نہیں کرے گی، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ اعوذ باللہ جب بھی قرآن پڑھنے لگو تو اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو۔ آیت الکرسی کو آپ 1,00,000 بار پڑھیں، اعوذ باللہ کے بغیر وہ جن پر اثر نہیں کرے گی۔ اعوذ باللہ پڑھ کے 7 بار پڑھیں، 1 بار پڑھیں، اس پر اثر شروع ہو جائے گا، وہ تڑپنا شروع ہو جائے گا۔ یہ کر کے دیکھ لیں، آیت الکرسی جب بھی پڑھیں اعوذ باللہ پڑھیں، جب بھی قرآن کی کوئی آیت شروع کرنے لگیں اعوذ باللہ پڑھ کے شروع کریں، پھر دیکھیں اس میں برکت آتی ہے کہ نہیں آتی۔ پھر آپ اس کو ایسے مریض کو اذانیں دیں، 7 اذانیں دیں، اذان دے کر سورہ فاتحہ، یہ ایک مجرب طریقہ ہے، کیونکہ اس دلیل کے ساتھ ہم اس کو طریقہ بتاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دم میں کوئی حرج نہیں جس میں شرک نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اس دلیل سے اذان بھی دم ہے۔ کسی بندے کو تکلیف ہے وسوسات کی، جسم درد کرتا ہے، سارے کام چھوڑ کے جب اذان ہوتی ہے غور سے اذان کو سنیں، غور سے اذان سے اس کو سنیں، اس کا جواب دے، پھر اس کے بعد دعا پڑھے۔ اس عمل سے اللہ کے فضل سے اس کو یہ تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ کر کے دیکھ لیں، نوٹ کریں۔ ہم ساری باتیں جب اذان ہوتی ہے ساری، اللہ معاف فرمائے، ہمارے تو وہاں سسٹم ایسا ہے نا، ہمارے تو اللہ کا شکر ہے نہیں ہے یہ ٹی وی شی وی ہوتا تھا جب کسی دور میں، جب اذان ہونی تو ہم نے آواز ہلکی کر دینی، یار بے ادبی ہوتی ہے جب گانے کی ہونی اوپر کر دینی، استغفر اللہ، یہ گمراہی کی باتیں ہیں۔ تو اذان سننے سے بھی اللہ کے فضل سے اسیب کا علاج ہو جاتا ہے۔ اذان اس مریض کو دیں، اس کے سامنے قرآن کی تلاوت کریں، اس کے ساتھ گفتگو نہ کریں جن کے ساتھ، پھر تھوڑے دنوں کے بعد وہ کمزور ہوتا ختم ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ نہ کرے نہیں فرق پڑتا تو پھر کسی معالج کو ڈھونڈیں جو کہ اس کے کام کا ماہر ہو اور صحیح سنت کے مطابق کرتا ہو، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ شفا دے گا، کیونکہ بیماری بھی اللہ کی طرف سے، شفا بھی اللہ کی طرف سے، علاج بھی اللہ کا حکم ہے۔ جی ٹھیک۔ دوسرا سوال ہے، میری جوان بیٹی ہے، اس کو مرگی یا جنات کا دورہ پڑتا ہے اور آگ میں کود جاتی ہے، کوئی دعا بتائیے۔ کیا ہوتی ہے؟ آگ میں کود جاتی ہے۔ اچھا، آگ میں کود جاتی ہے، کوئی دعا بتائیے۔ اس لڑکی کے بچوں پر بھی ایسے ہی آتا ہے۔ اچھا، یہ بھی تقریباً اسی کے ساتھ کا کیس ہے، یہ اسیبی کیس ہے، اس کا باقاعدہ علاج ہوگا، کیونکہ آگ میں یا اس طرح کا کٹ لگانا اپنا آپ مریض کو کسی وقت بھی بڑا نقصان ہو سکتا ہے، باقاعدہ اس کا علاج ہوگا۔ تیسرا سوال ہے، مجھے میری بیوی کو تنہائی میں سے خوف محسوس ہوتا ہے، بیوی محسوس کرتی کوئی گھر میں موجود ہے اور خوف میں رہ گئی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ خوف کی اس طرح کی تکلیف شروع ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دعا بتائی تھی، آپ میرا بھائی اس کو نوٹ کر لیں، یا آپ کو وہ دعائیں کی کتابیں کل ملیں گی، اس میں ہے یہ دعا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ و من حمزات الشیاطین وان یحضرون۔ اس کو جو بھائی کو یہ تکلیف ہو وہ اس کو کثرت سے پڑھنا شروع کرے گا تو انشاءاللہ اس کی یہ تکلیف دور ہو جائے گی۔ میرے 3 بچے ہیں اور تینوں کی اولاد نہیں ہے، بیٹے کی شادی کو 6 سال ہو گئے، دوسری بیٹی کو 5 سال ہو گئے اور تیسری بیٹی کو 2 سال ہو گئے، اور دوسرا میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے میاں اور داماد کو 1 سال پہلے شوگر ہو گئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ جی اس سب کی مرادیں پوری کرے۔ نبیوں کو بھی جب اولاد کی ضرورت پڑی تو اللہ نے نسخے بتائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایک نسخہ بتایا تھا، انہوں نے پڑھا تو اس عمر میں بھی اللہ نے اولاد عطا کر دی، بڑا آسان ہے، ربی حبلی من الصالحین، اس کو کثرت سے پڑھیں، استغفار کثرت سے پڑھیں، یہ میں آپ کو جو علاج ہے نا صحیح وہ بتا رہا ہوں، اور ڈاکٹر سے بھی علاج کروائیں،
استغفار پڑھنے سے یہ ہوتا ہے، یہ قرآن سے دلیل ہے کہ ایک بزرگ کا واقعہ، غالباً شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آتا ہے، عرض کرتا ہے شیخ اولاد نہیں ہے، دعا فرمائیں۔ انہوں نے فرمایا جاؤ جا کر استغفار کیا کرو۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرا آیا، عرض کی شیخ بارش نہیں ہو رہی، قحط سالی کا خوف ہے، دعا فرمائیں کہ اللہ بارش دے۔ تیسرا آیا، یا شیخ بڑے برے حالات ہیں، کاروبار تباہ ہو گیا، بربادی ہوگی، یہ ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا جاؤ جا کر استغفار پڑھو۔ اب ایک ان پڑھ تھا بندہ میرے جیسا بیٹھا، اس نے بولا مولوی صاحب کچھ اور بھی آندا جے، جڑا ہی آندا انہوں استغفار تے لائی دیتا ہے، لگا دیتے۔ انہوں نے سورہ نوح کی 10 نمبر آیت کی تلاوت کی کہ جب تم استغفار پڑھو گے نا، میں تمہیں میوے بھی دوں گا، بیٹے بھی دوں گا، آسمان سے بارش بھی برساؤں گا۔ صرف مسئلہ یہ ہے میرا بھائی کہ اپنے اللہ پر یقین کر لو بس۔ اللہ کہتا ہے بندے میں تیرے گمان کے مطابق ہوں۔ اللہ سے دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم نے اللہ سے مانگنا چھوڑا ہوا ہے۔ نماز کے بعد فرمایا کہ دعا کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اذان اور اقامت کے درمیان دعا کی بتایا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو ایسے تو نہیں اسٹوری نا، آپ اس میں مانگے تو صحیح، تھوڑی دیر لگا لیا کریں، اٹھیں تہجد کے وقت۔ اللہ کی قسم تجربہ ہے، ضد لگاؤ جیسے ماں کے ساتھ بندہ ضد لگاتا ہے، جو مانگو نہ ملے پکڑ، یہ نسخہ اللہ بتاتا ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ انہ لا یحب المعتدین۔ چپکے سے اور طمع سے اللہ سے مانگو، اس وقت اٹھو، وہ پہلے آسمان دنیا پہ آتا ہے اور اعلان کرنے والوں کو حکم دیتا ہے اعلان کر دو، ہے کوئی نامراد جو مراد پوری کروا لے، ہے کوئی بے اولاد جو اولاد لے لے، ہے کوئی مقروض جو مجھ سے اپنے قرضے کے لیے کچھ لے لے، ہے کوئی بد نصیب جو اپنے نصیب مجھ سے کر لے۔ اس وقت وہ آوازیں دے رہا خود، 5 وقت اس نے بندوبست کیا اذان کا، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ یہ میں آپ کو وہ طریقے بتا رہا ہوں جو اللہ نے بتائے ہیں، خود وہ کہہ رہا ہے کہ آ تجھے کامیابی میں دوں گا۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مجھ سے مدد مانگو۔ ہم گھس کے پیروں فقیروں کے پاس، ہم چلوں کلوں میں چلے گئے، ان بدبختوں نے اللہ کو اتنا کمزور تمہارے سامنے ظاہر کر دیا، نعوذ باللہ۔ اللہ کی وہ ذات، کالا پہاڑ، کالی رات، کالی چونٹی اس پر رینگے، وہ اس کے قدموں کی آہٹ سننے والا میرا رب، اور اس ظالم نے تمہیں اس کا محتاج بنا دیا کہ جب تک یہ مرے ہوئے کو نہیں کہوں گا وہ میری سنتا ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اتنا اللہ پر کمزور گمان اپنا۔ یقین سے مانگو، یقین سے کوئی نیکی کی یا اللہ توفیق دے، کوئی نہ کوئی نیکی ہم نے کی زندگی میں، اللہ قبول کر لے، اس نیکی کو آگے لاؤ، اس اپنے اچھے عمل کو اللہ سے کہو، اے اللہ میں فلاں وقت تیری رضا کے لیے کام کیا تھا، فلاں کام کیا تھا، اللہ تو قبول کر لے، اللہ میری التجا ہے تو قبول کر لے۔ ہم نیکی کر کے تو اللہ پر احسان جتلاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ 2 نمازیں 2 زکاتوں کے پیسے دے کر ہم اللہ کو خرید لیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ابراہیم علیہ السلام، اس کا بیٹا، دونوں خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اور خوف کیا ہے کہ پتہ نہیں یہ عمل قبول ہوتا ہے کہ نہیں، تو کہتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ ڈر ہے کہ پتہ نہیں اللہ قبول کرتا ہے کہ نہیں۔ التجا کر رہے ہیں کہ اللہ نیکی اللہ کے آگے پیش کرو، پھر رو، آنسو لاؤ، وہ سمندروں کا مالک ہے، لیکن تیرے اس آنسو کی اتنی قدر کرے گا، تیری جھولی خالی نہیں کرے گا۔ اللہ کے لیے اس سے مانگو تو صحیح۔ اللہ کہتا ہے بندے تیرے میں گمان کے مطابق ہوں۔ ایک بدبخت اس کاغذ کا طوطا تمہارے سامنے بنا دے ڈرامہ کر کے، تیرا ایمان سارا اس پہ اکٹھا ہو جاتا ہے۔ وہ رب کائنات کا جس نے سب کچھ بنایا، اس سے تیرا ایک کاغذ کی وجہ سے اس نے ایمان ہٹا دیا۔ وہ تیری رگے حیات کے قریب تو ایک بار کہے یا ربی، وہ 10 بار کہتا ہے یا عبدی۔ تو ایک قدم اس کی طرف آئے، وہ خود تمہیں گارنٹی دے رہا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آ نماز کی طرف، آ کامیابی کی طرف، میں رب تجھے کامیاب کروں گا۔ اور فلاح کا معنی دونوں جہاں کی کامیابی ہے۔ مانگو اللہ دے گا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کو جانماز کے اوپر آپ کے دل کو آئے گی سکینہ کہ میں نے جو مانگا مجھے مل گیا۔ اب خیال میرا یہ ہے کہ میں اللہ سے مانگنا ہوں، خیال آ رہا مامے کو 10,000 لے لوں گا، 50,000 ادھر لگاؤں گا، 60 ہو گیا ٹوٹل لگا رہا ہوں، مانگ اللہ سے لاؤں۔
دل میں لا، شیطان کہتا ہے اس سے بھی لے لینا، اس سے میں کہوں گا نہیں میں نے اللہ سے لینا ہے، وہ تیرے وسوسہ ڈال رہا ہے کہ یہ بھی کر یہ بھی کر۔ ایک بار ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنات کو ڈرانے کا کیا طریقہ ہے؟ جن ڈراتے ہیں، ہمارے سامنے بھی آتے ہیں، ہمیں بھی مسجد گرا دیں گے، یہ کرو، ہم تم نہیں کر سکتے۔ یہ ڈراتا ہے شیطان تمہیں، تمہارے دلوں میں خوف ڈالتا ہے۔ ڈرنے کا حق بھی صرف اس رب سے ہے، حیا کا حق بھی اسی کا ہے کہ میں اس سے حیا کروں، خلوت میں بھی جلوت میں بھی۔ پھر اس عقیدے کے ساتھ میں جب اللہ سے مانگوں کہ تو ہی میرا مشکل کشا، تو ہی میرا حاجت روا، تو ہی میری بگڑی بنانے والا، تو ہی میرا داتا، تو ہی غوث، تو انشاءاللہ تیری جھولی، تیرے آنسو سوکھنے سے پہلے تیری جھولی بھرے گا، نہ بھرے تو وہ رب ہی نہیں ہے۔ مانگ تو صحیح اس سے۔ تم نے تو کاغذوں کے اوپر، دھاگوں کے اوپر اپنا ایمان لے آیا کہ مولوی نے تیرے سارا گھر میں 2 قرآن پڑھے ہوئے اس نے بے وقت کر دیا اور غلط ملت آیت لکھ کر تجھے دے دی، جاؤ اپنے گھر میں لٹکا لو، برکت آ جائے گی۔ اس نے تو اس قرآن سے تیرا یقین ہٹا کر اس کاغذ پر لے آیا۔ وہ 30 سپارے بیکار ہو گئے جو مولوی نے تویز دیا، وہ برکت کے لیے آ گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ پر یقین، اللہ گنگوں کی بھی سنتا ہے، اللہ لفظوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ اس کیفیت کو کہ یہ کیا کیفیت ہے اس کے دل کی، یہ کس کیفیت سے مجھ سے مانگ رہا ہے۔ اب ساری دنیا تو پڑھی لکھی نہیں ہے، جو ساری مسنون دعائیں، وہ الفاظ جو نبی نے سکھائے ہیں وہ اس کو پڑھ کے دعائیں مانگیں۔ وہ اللہ کے بندو، اللہ کو پشتو پنجابی سب کچھ آتا ہے، صرف اپنے دل کی وہ کیفیت بناؤ۔ رات کو اٹھو، سارے سہارے وجہت وجہی باللہ للہ فطر السماوات، اللہ کی طرف منہ کر کے، ہر طرف سے منہ موڑ کے اللہ کی طرف آ جاؤ، رو، آنسو بہاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رونا نہیں آتا، منہ بنا لو، اللہ تیرے اس چکر کو بھی قبول کر لے گا۔ اس طریقے سے اللہ سے مانگو، بیماری، شفا، جو کچھ چاہیے اللہ سے مانگنے کا طریقہ ہے۔ رات کو اٹھو جب وہ بانٹتا ہے، اٹھو تو صحیح، ساری رات دوستوں کے ساتھ فحاشی کی فلمیں، ڈرامے، باتیں، جب مانگنے کا وقت ہے اس نے انگڑائی لیتا، ماں بھی کہتی ہے سو جا میرا بیٹا، اب صبح اٹھ کے پڑھ لینا نماز۔ ہاں جی، دوستوں سے آیا، یہ نہیں کہ چلو اس کو بولوں بیٹا اب نماز پڑھ لینا۔ یہ تو ہمارے معاملات ہیں۔ اللہ سے تو ہم نے تعلق بہت کمزور نہیں ہے، توڑ لیا اللہ سے تعلق۔ تو آج دیکھو کیا ہو رہا ہے، نہ دوائی اثر کرتی ہے، نہ دعا، نہ حج نہ عمرہ، کہیں محفوظ نہیں، نہ جوتا محفوظ، نہ ٹوٹی محفوظ، نہ خود محفوظ۔ اگر انسانوں سے بیچتا ہوں جن پکڑ لیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اسلم تسلیم، جو اسلام میں آ گیا وہ سلامتی میں آ گیا۔ میں کہاں اسلام میں ہوں؟ ہر طرف مجھ پر کوڑا برس رہا ہے، خوف کا ایک ایسا کوڑا ہے جس سے آدمی پاگل ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں میرے بھائی شارٹ کٹ ہیں، شارٹ کٹ لوگ ڈھونڈتے ہیں، شارٹ کٹ۔ مولوی صاحب کوئی ایسا وظیفہ دسو میرے سارے معاملے ہو جائیں۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے تو اتنا بکرے دے دے، اتنا گوشت دے دے، میں تیرا کام کر رہا ہوں، محبوب آپ کے قدموں میں ہے، تمنا کیسی کیم نہ ہو پوری ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ شارٹ کٹ صرف اللہ کے ساتھ، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تیری رگ حیات کے قریب ہے وہ رب، ساری زبانیں وہ سمجھتا ہے، جو مرضی مانگ، کسی کو وہ چغلی نہیں لگاتا، دوسروں سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے یار کمی نہ کسی نے۔ وہ کہتا ہے جتنا مرضی مانگتا جائے گا میں تیرے پر راضی ہوتا جاؤں گا۔ اس سے مانگو تو صحیح، اپنی کوئی نیک عمل اللہ کے سامنے پیش کرو، پھر رو، چپ کے اللہ سے باتیں کرو۔ یقین جانا ہاتھ پھیرنے سے پہلے نہ دل کو سکینہ ملے، نہ بات پوری ہو تو پھر کہہ دینا انشاءاللہ العزیز، یہ یقین ہمارا ہو جائے بس۔ میری بیوی اس کو دورہ پڑتا ہے، اپنا منہ بند ہو جاتا ہے، پورے جسم میں سوجن ہو جاتی ہے، کسی کی بات نہیں سنتی، 6 سال سے ہو رہا ہے، ہر 4-5 دن بعد بے حد غصہ آتا ہے اور قبر سے باہر ہو جاتی ہے۔ اب تقریباً کیفیت تو مختلف ہوتی ہیں، تو کیس تقریباً وہی ہے جو میں نے سٹارٹ میں کہا ہے۔ تو اس کے لیے یہی میرے بھائی جو میں مجموعی طور پہ کہہ رہا ہوں نا، یہ علاج ہے۔ اگر نہیں فرق پڑتا تو پھر باقاعدہ اس کا علاج کسی معالج سے جو مصنون طریقے سے کرتے ہیں ان سے کروائیں، اور یہ تویزوں دھاگوں سے بچیں، ان چیزوں سے، ٹونے ٹوٹکوں سے بچیں انشاءاللہ۔ یہ قرآن کیونکہ شفا ہے، اور قرآن ہی سے شفا ہوتی ہے انشاءاللہ العزیز، کیونکہ سینے کی ساری بیماریوں کی شفا جو ہے
ہاں ایک چیز اس میں یہ ذہن میں رکھیں، کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ جو بیماریاں ہیں یہ ایسی بیماریاں ہیں کہ حالانکہ یہ بیماریوں کی ماں ہوتی ہیں، یہ سیب ہو گیا، جن ہو گیا، نظر ہو گئی، تو لوگ چاہتے ہیں کہ اس کا شارٹ کٹ کوئی ہونا چاہیے کہ جیسے ہی ملا کے پاس جائیں وہ ایسا عمل کرے ہماری یہ بیماری دور ہو جائے۔ ایسا ہی ہے نا، پھر پیسے بھی نہ لگیں، جو پیسے لے لے چور فراڈیا، جو دم فری کرتا ہے اس کے دم میں اثر ہے، یہ ہے نا باتیں مشہور کہ جو پیسے لے کے دم کرتا ہے نا اس کے دم میں اثر نہیں ہوتا۔ میں آپ کو حقیقت بتاؤں، صحابی نے بکریاں لی نا، جب لی نا اجرت، تو نبی نے اس کو کیا کہا تھا؟ ڈانٹا تھا، اس کو ڈسکریج کیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا اللہ تیرے برکت ڈالے، لوگ تو برا کام کر کے لیتے ہیں، تم نے تو اچھا کام کر کے لیا، لاؤ اس میں سے میرا بھی حصہ نکالو، یہ وہ رزق ہے۔ جب اس کام میں ہم لوگوں کا ذہن یہ ہوگا کہ جاؤں جیسے ہی وہ کوئی پھونک مارے میں ٹھیک ہو جاؤں، میرا پیسہ بھی نہ لگے، کچھ بھی نہ ہو، ڈاکٹروں کو ہزاروں لاکھوں دے دیا، جب مال اس کے پاس آئے تو نہیں ہو فراڈیا ہی 100 روپے لیندہ ہی، ہاں جی ہے نا، یہی ہے نا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ بیٹھا ہوا اوپر، سنت کے مطابق اجرت جائز بھی ہے، مالج کے اوپر ہے، وہ 100 بکریاں بھی لے، نہ بھی لے، 1 بکری لے لے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں بگاڑ کب پیدا ہوا کہ جب اچھے لوگ اس لائن میں آنا چاہتے ہیں تو لوگ گمان کر لیتے ہیں کہ یہ ہن سانوں کپڑے بھی کولوں دے وے، کرایہ بھی دے ہمیں نا، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس پر تو منو سلوا آتا ہے، یا اس کو کوئی خزانہ اللہ نے دے دیا کہ بانٹتا جا۔ عقل کے اندر سوچو کہ اس کے بھی کوئی گھر میں ہے۔ میں حقیقت حال آپ کو بیان کر رہا ہوں، کیوں کہ میں نے 16-17 سال فری کام کیا، پیچھے مڑ کے دیکھا کھانے کو کچھ نہیں بچا، بڑا کاروبار تھا۔ اب اگر کوئی مزدوری لے لیتا ہے، یہ میں آپ کو مجموعی بات بتاتا ہوں کہ یہ سمجھیں، جو آپ سے اجرت لیتا ہے جائز طریقے سے اس کا حق بنتا ہے اس کو دے دیا کرو، وہ مزدوری کر رہا ہے، یہ ذہن سے نکالو۔ یہ شیاطین نے، یہ ان لوگوں نے اڑائی ہوئی باتیں ہیں کہ جو پیسے کو تو ہاتھ ہی نہیں لگاتے، ڈبہ رکھا ہے منڈ دے جاؤ، سرانے کے نیچے رکھتے جاؤ، ٹھیک ہے جی، صدقے کے نام پر لاکھوں لے لیتے ہیں، کوٹھیاں کاریں لکھوا لیتے ہیں، نہیں جی پیر صاحب سے پیسے بھی نہیں لیتے، کوٹھیاں کر کہاں سے کھاتا ہے وہ؟ یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس سے لوگوں کو بہت نقصان ہوتا ہے۔ جو آپ کے ساتھ مزدوری کر رہا ہے، آپ کی محنت کر رہا ہے، آپ کے گھر آتا ہے یا آپ اس کے پاس جاتے ہیں، اس کا جاد ہے دیں نا اس کا، وہ کہاں سے کھائے گا؟ یہ بھی ذہن میں سے نکال لیں کہ جو دم کے پیسے لیتا، ہاں جو فراڈ کرتے ہیں، جو آپ سے زعفران منگوا لیا، اتنی فلاں چیز لے آؤ، 2 بکرے لے آؤ، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ان چیزوں سے، کوئی تعلق نہیں۔ اللہ پاک، میری تو کوشش یہ ہے کہ جو میرے ایکسپیرینس میں آتا ہے میں آپ کو بتاؤں، لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کو حق اس کا ضرور دیا کریں، چاہے اس کو 1 روپیہ دے دیا کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بھی دیکھیں کہ اس کے پاس کوئی آمدن کا دیا، پھر اس سے کیا ہوتا ہے جب وہ بیچارہ بڑے جوش و خروش سے آتا ہے، جب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے یار بچے بھی بھوکے مرنا شروع ہو گیا، وہ پھر چکر بازی میں شروع ہو جاتا ہے، پھر شیطان اس کا ساتھ دینا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ جب وہ جھوٹ بولنا شروع ہوگا تو رحمت تو ختم ہوگی اس کے ساتھ، تو پھر شیطان بھی اس کا ساتھ دے گا، پھر ایسے ایسے اس سے کام کروائے گا، پھر ایک دن آ کر وہ جیلی پیر بن جائے گا بیچارہ۔ مصنون طریقہ یہ ہے کہ اس کو دیں اس کی اجرت اگر وہ مانتا ہے، اور یہ ذہن سے نکالیں کہ یہ بیماری ہاتھ لگا سے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ عورت آتی ہے، وہ آ کر کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ کالا بندہ جب میں نظر آتا ہے تو مجھے دورہ پڑ جاتا ہے، میں گر جاتی ہوں۔ اس کو تو لکھا ہے نا کہ اس کو مرگی کی تکلیف تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تو اس بیماری پر، اس کو اسیب تھا، آپ نے فرمایا تو اس بیماری پر اگر صبر کرے گی تو اللہ تجھے اس کے بدلے میں جنت دے گا۔ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے میں اس پر صبر کروں گی، آپ یہ دعا فرما دیں کہ جب مجھ کو دورہ پڑتا ہے تو میری ستر ننگی ہو جاتی ہے، اللہ میری حیا کو ڈھانپے رکھے۔
اب اس حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ یہ بڑی صبر آزما تکلیف ہے، اللہ کسی کو نہ لگائے۔ اگر اللہ نہ کرے کسی کو یہ مصیبت میں وہ مبتلا ہو گیا ہے تو پھر اس کو صبر کے ساتھ اس کا علاج کروانا چاہیے، نہ کہ اس کے ذہن میں ہو کہ میں فلاں کے پاس جاؤں گا اور وہ چھو کرے گا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ وقتی طور پہ شیطان کو، اس جن کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ معالج کیا ہے، اگر اس کو نہیں پتہ تو وہ اپنے چیلوں سے پوچھ لیتا ہے کہ یہ کس چیز سے مرتا ہے، تو وہ اس کو بتاتے ہیں، وہ پھر جھوٹ الٹے سیدھے علاج بتاتا ہے، وہ تھوڑے دنوں کے لیے اس کو چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ وہ سن رہا ہے، وہ تو آپ کا بھیتی ہے، ساتھ ہے اس کے، پھر تھوڑے دنوں کے بعد وہ پکڑے گا۔ کیوں لوگوں کو بیچاروں کا اتنا ایمان خراب ہوا ہوا ہے اس لائن کے اندر، اچھے اچھے بندے جا کر نعوذ باللہ شرکیہ حرکات کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمارے گھر سے یہ چیزیں دور ہو جائیں۔ اب شرک تو ہے ہی خباثت، شرک جہاں ہوگا وہاں شیاطین قوت پکڑتے ہیں۔ اب عرب ملکوں میں ہم نے دیکھا ہے، یہاں علاج اگر کسی کا کریں بہت جلدی اللہ پاک شفا دے دیتا ہے۔ ہمارے ادھر ایک علاقے کے جن کو، ایک مزار کے جن کو مارو، وہ 10 مزاروں کے اور جن آتے ہیں لڑنے کے لیے، ایک دوسرے کی وہ مدد کرتے ہیں۔ جہاں شرک ہوتا ہے وہاں بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اور یہاں پر تو توحید ہے الحمدللہ، کوئی ایسے اڈے بھی نہیں ہیں جہاں پر شرک، اندرونی خانہ ہوتا ہو کچھ نہ کچھ، مگر الحمدللہ میں نے یہ دیکھا ہے ان ممالک کے اندر، میں جاتا رہتا ہوں، یہاں بہت آسانی سے کیس ہو جاتے ہیں۔ کوئی ہوگا کوئی بہت ہی زیادہ کوئی سخت کیس، ورنہ یہاں جلدی کیس ہو جاتے ہیں ہمارے ادھر انڈیا پاکستان کی نسبت۔ جی یہ سارے ایک جیسے ہیں نا، یہ سارا ایسے ہے، اس کا باقاعدہ علاج ہوگا ان کا نا۔ جادو والے جن اور عام جن میں کیا فرق ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جادو کے ذریعے آیا ہے یا عام جن ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے میرے بھائی، یہ ہے غیب کی چیزیں۔ کچھ لوگ نا قیاس کرتے ہیں کہ جس کی آنکھیں اس طرح ہوں تو جس کے ہاتھوں کو یہ رنگ ہو تو اس کو جادو ہوتا ہے، اس کو یہ ہوتا ہے۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جب تک معالج اس کو ڈائیگنوز کر کے علاج نہ کرے یہ بڑھے گا علاج۔ اور آج تک یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات میرے پاس کوئی مریض آتا ہے تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ یار اس پر تو جادو ہوا ہے، اس کی ساری کیفیت جو ہے وہ جادو والی ہوتی ہیں۔ سوالات بھی کرتا ہوں، اس کا چہرہ بھی دیکھتا ہوں، آنکھیں بھی دیکھتا ہوں، ناخون بھی دیکھتا ہوں، جو بھی اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہوا ہے۔ تو جب آگے چلتا ہوں تو پتہ چلتا ہے اس کو تو نظر لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ ہی ذہن میں ڈال دیں۔ کامن علاج بتا رہا ہوں نا، کہ اگر جادو بھی ہے یا جن ہے یا اسیب ہے، نظر لگی ہوئی ہے، اس کا فلک ناس علاج ہے، اس کا صبح شام کے اذکار ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ اگر ڈائیگنوز کر بھی چکے ہیں تو اس کا بھی وہی آیات جو ہیں، کیوں کہ فلک ناس 2 صورتیں ایسی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے قرآن میں اس سے بڑھ کر کوئی صورت ہے۔ یہ اتری بھی کس لیے تھی؟ یہ جادو کے توڑ کے لیے اتری تھی۔ اس میں حسد بھی ہے، گرے لگانے والے جادوگر بھی ہیں، اس میں نظر بھی ہے، اور اس میں من الجنتی والناس، یعنی کہ اس میں مس بھی ہے، وسوسہ بھی ہے کہ وہ تمہارے سینوں میں جو وسوسے ڈالتے ہیں، اس سے اسیب بھی ثابت ہوتا ہے۔ یہ 2 صورتوں کی کثرت کر لیں، کثرت سے مریض کو پڑھائیں، مریض کے سامنے پڑھیں، قرآن پڑھائیں، قرآن کی تلاوت گھر میں لگائیں۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو مجرب بھی ہیں، کوئی ثابت بھی ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں میں دھونی دیا کرو، کچھ چیزوں کا نام لیا، مر کی دھونی دیا کرو، کلونجی کی دھونی دیا کرو، بخور ہوتے ہیں آپ کے یہاں پر بہت ہوتے ہیں، اس دھونی سے بھی ان کا علاج ہوتا ہے۔ عود ہو گیا، یہ چیزیں، یہ سارا، یہ باقاعدہ آپ کو کوئی معالج جو ہوتا ہے وہ بتائے گا کہ آپ اس طریقے سے، اگر وہ ڈائیگنوز کر لیتا ہے۔ سب سے زیادہ مشکل اس میں یہ کام ہے کہ بندے کو بیماری کو اسیس کرنا کہ اس کو کیا ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں چلو ابھی تو کچھ بھی نہیں آ رہا، ابھی تو طالب علم بھی میرا خیال بنے ہیں کہ نہیں، ہم خواب سنتے ہیں، اس سے اندازہ کچھ ہو جاتا ہے، کچھ کیفیات ہے اس سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ اس کو کرتے گئے اس طرح، یہ ایسا نہیں ہے کہ میں بتاؤں کہ جی اس عمل سے پتہ چلتا ہے کہ جادو ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ میں 100% کہہ دوں کہ بھئی اس کو جادو ہوا ہے تو اس کو نظر ہے، ایسا نہیں کوئی طریقہ۔